ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں کچھ کھانے کو ہو نہ ہو لیکن اپنی حفاظت کے لیے ملٹری کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پر بات ملٹری کے ہونے تک ختم نہیں ہوتی۔ دنیا کے تمام ممالک ہی اپنی ملٹری کو اور سے اور پاورفل بنانے کے لیے نئی ٹیکنالوجی سے نئے ایکوپمنٹ ڈیولپ کر رہے ہیں جو ان کی ملٹری کو باقی ملٹری سے اور پاورفل بناتی ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کو ایسی وہیکلز کے بارے بتانے دکھانے جا رہا ہوں جن کے فیچر کے بارے جان کر کوئی بھی باشعور شخص حیران رہ جائے۔ نمبر 7، کرشر بڑی یونیک ملٹری وہیکل ہے۔ اس کو کچھ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ ہر طرح کے ماحول میں جا سکتی ہے۔ راستہ چاہے دشوار ہو، ڈھلوان دار ہو یا پوری طرح رف روڈ کیوں نہ ہو، یہ پورے کنٹرول سے موو کرتی رہتی ہے۔ اس کے راستے میں اگر 3 فٹ اونچی رکاوٹ آ جائے تو اسے یہ بڑے آسانی سے عبور کر لیتی ہے۔ کرشر کو انونیمس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ بغیر ڈرائیور کے موو کرتی رہتی ہے۔ جو شخص ویڈیو گیم کا شوقین ہو تو اس کے لیے اسے کنٹرول کرنا بڑا ہی آسان ہوتا ہے کیونکہ اس کا سیم کنٹرولر ویڈیو گیم جیسا ہی ہوتا ہے اور اس کو ملٹیپل آپریشن میں بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اس طرح ریسکیو آپریشن ہو، کوئی بھی چیز جنگی ماحول میں سولجر تک پہنچانی ہو، ایون کرشر کے اوپر لگی مشین گن جو دشمن پر اٹیک کرنے کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کو اور مضبوط بنانے کے لیے اس کی باڈی کو سکٹ پلیٹ اور ٹائٹینیم سے بنایا گیا ہے جس سے کوئی بھی بلاسٹ ہو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کرشر میں لگی ہائبرڈ بیٹری جو ایک دفعہ چارج ہونے سے کئی میل تک چلتی رہتی ہے، پر اس کو اور زیادہ ایفیکٹو بنانے کے لیے اس میں ڈریگن فیچر بھی لگایا گیا ہے جس سے یہ بیٹری لو ہونے پر خود ریچارج ہونے لگتی ہے۔ اس کے فرنٹ پر 1.9 میگا پکسل کلر کیمرہ بھی لگایا گیا ہے جس کا ریزولوشن سٹینڈرڈ ٹی وی سے 4 گنا زیادہ پاورفل ڈسپلے دیتا ہے جو آس پاس کے انوائرمنٹ کو پوری طرح کور بھی کرتا ہے۔ پر اس کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے کے لیے فائبر آپٹکس کیبل کا استعمال کرتا ہے جس کی لینتھ 6 میل تک کی ہے، یعنی 6 میل سے زیادہ یہ ڈیٹا کو ٹرانسفر نہیں کر پاتی۔ نمبر 6، وولورین۔ دیکھنے میں جتنی یہ وہیکل عجیب لگتی ہے اس سے زیادہ یہ یوزفل بھی ہے۔ اس کا بیسک پرپز ملٹری وہیکل کے لیے برج کے طور پر کام کرنا ہے، یعنی ملٹری وہیکل جا رہی ہوں اور راستے میں کافی بڑا گڑھا ہو یا برج کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہو تو وہاں پر یہ ایز اے برج کے طور پر وہیکل کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ برج کو بچھانے میں اسے 5 منٹ لگتے ہیں جبکہ فولڈ کرنے میں اسے 10 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ 70 ٹن تک وزنی وہیکل اس کے اوپر سے بڑے ہی آرام سے گزر جاتی ہیں۔ اس کو اور زیادہ ریلائبل بنانے کے لیے اس میں ایک پاورفل کمیونیکیشن سسٹم بھی لگایا گیا ہے۔ کوئی بھی کمانڈر جو اسے کمانڈ دے کر بڑی آسانی سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ نمبر 5، فینک فاکس سے انسپائر ہو کر اس کا نام بھی فینک رکھا گیا ہے۔ اس کو جرمنی اور ڈچ ملٹری یوز کرتے ہیں۔ اس کا بیسک پرپز کسی بھی ایریا سے انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے ملٹری کو ریٹرن کرنا ہوتا ہے۔ اس کو اور زیادہ پاورفل بنانے کے لیے اس کے اوپر کافی زیادہ سینسر، کیمراز، تھرمل امیجر اور لیزر رینج فائنڈر کو بھی لگایا گیا ہے۔ اس میں جتنے بھی سینسر لگائے گئے اس کو الگ سے اتار کر آپ موبائل کے ذریعے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک تو اس کو آٹو ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، دوسرا اس کی باڈی پوری طرح بولٹ پروف بنائی گئی ہے اور اس کے اوپر بھی گن مشین لگائی گئی ہے جو 9 mm کی بلٹس کو 1 سیکنڈ میں ہر چیز کو پھاڑ کر گزر جاتی ہیں۔ مشین گن کے ساتھ ساتھ اس میں میزائل کو بھی فائر کرنے کی ایبلٹی موجود ہے۔ اگر انوائرمنٹ کافی ہارڈ ہو جائے اور اس پر نیوکلیر اٹیک بھی کیا جائے تو اس میں بیٹھے سولجر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایسا ایئر کنڈیشنر سسٹم بھی لگایا گیا ہے تو یہ سولجر کو ایک تو گرم انوائرمنٹ سے بچاتی ہے اور نیوکلیر اٹیک میں موجود ڈینجرس کیمیکل سے بھی سولجر کو بچاتی ہے۔ سب سے خاص بات اس کو 2001 سے لے کر 2021 تک افغان سیویلین وار میں طالبان کے خلاف بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ان سے بھی زیادہ پاورفل وہیکل کے بارے جانیں۔ اگر آپ بغیر سبسکرائب کیے اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پہلے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کریں۔ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ای بکس پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ نمبر 4، کلر۔ جنگ کے دوران کسی بھی ملٹری کے لیے 2 بڑی پرابلم ہوتی ہیں، ایک بریجز کا نہ ہونا اور دوسرا راستے میں بچھائے جانے والے خفیہ مائن جو بڑی پاورفل وہیکلز کو بھی بلاسٹ کر دیتے ہیں۔ برج کے مسئلے کو تو حل کر لیا گیا اور مائنز کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیلر مشین کو بھی ڈیولپ کیا گیا۔ کیلر مشین کے آگے 2 رولر بھی لگائے گئے اور ہر رولر میں 12 بیرنگز لگے ہیں اور ہر بیرنگ 3 سے 4 چینز کو سپورٹ کرتا ہے۔ جیسے یہ بیرنگ روٹیٹ کرتے ہیں تو یہ زنجیر اتنی پریس سے زمین پر لگتے ہیں جس طرح ایک نارمل ہیومن کا وزن ہوتا ہے، جس وجہ سے زمین میں لگے مائنز فوراً بلاسٹ کر جاتے ہیں۔ کیلر 10 منٹ میں 50 فٹ چوڑا اور 309 فٹ لمبے راستے کو کلیئر کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں، پر اس میں ابھی تک ایک پرابلم بھی ہے۔ جیسے یہ مائنز بلاسٹ ہوتے ہیں تو ان سے اڑنے والے دھول کو اور کم کرنے یا ختم کرنے کے لیے ابھی تک کیلر میں کوئی بھی فیچر موجود نہیں ہے۔ نمبر 3، جو باڈی اینڈ سیلف ڈیفense سسٹم۔
यूएई के मिलिट्री के पास ये बड़ा ही पावरफुल डिफेंस सिस्टम है। इसको यूएई की मिलिट्री ने खुद ही डिजाइन किया है। ये नजर आने व्हीकल 4 लॉन्चर सिस्टम को एट द सेम टाइम सपोर्ट करती है और हर लॉन्चर 60 रॉकेट को स्टोर करने और फायर करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। इस व्हीकल की लंबाई 90 फीट तक है, जिस वजह से अभी तक 4 लॉन्चर को सपोर्ट कर पाती है। पर इस व्हीकल में इतनी पावरफुल और एक्यूरेट सिस्टम लगाया गया है कि किसी भी एक रॉकेट को एट द सेम टाइम फायर किया जा सकता है और इसके फायर करने की स्पीड इतनी है कि 2 मिनट में ये 240 रॉकेट को फायर कर देता है और बैकअप पर पड़े रॉकेट्स को खुद ही रिलोड भी कर देता है। नंबर 2, M3 एम्फीबियस वेग। वोल्वरीन की तरह ये जमीनी रास्ता खत्म हो जाए तो ये एक ब्रिज के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, पर इसके वर्किंग वोल्वरीन से काफी मुख्तलिफ है। ये पानी और खुश्की दोनों पर बड़ी स्पीड से चलती है। ये खुश्की पर 80 किलोमीटर जबकि पानी में 40 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। अगर रास्ते में आने वाली नदी की चौड़ाई 100 मीटर तक क्यों ना हो, ये उस गैप को पानी में एक फेक को दूसरे फेक के साथ जोड़कर कवर कर लेता है और ये बड़ी बड़ी हैवी व्हीकल जैसे मिलिट्री टैंक्स और कोर व्हीकल को एक साथ घुसने के लिए फैसिलिटेट भी करता है। नंबर 1, BVS-1 वाइकिंग। BVS वाइकिंग का बेसिक पर्पस रास्ते में आने वाली रुकावटें जैसे चट्टान या जंगल के दरख्तों उनको हटाना है। इसको काफी ज्यादा मजबूत बनाया गया है। इसको नॉर्मल व्हीकल्स की व्हील्स की बजाय टैंक्स की तरह के व्हील्स को लगाया गया है, जिस वजह से ये किसी भी ढलवानदार रास्ते पर बड़ी मजबूती से चली जाती है। इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सोल्जर्स इनको -46 से +46 टेम्परेचर में भी नॉर्मल टेम्परेचर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए इसके ऊपर एक तो मशीन गन लगाई गई है और दूसरा मिसाइल सिस्टम को भी लगाया गया है। इसके पावरफुल होने की वजह से इसको कई दफा जंग के हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसकी भी बॉडी स्किड प्लेट और टाइटेनियम से बनी हुई है, जिस वजह से इस पर भी किसी ब्लास्ट का असर नहीं होता। आज की लिस्ट में दिखाई जाने वाली पावरफुल व्हीकल्स के बारे में बस इतना ही। आपके ख्याल में कौन सी वाली व्हीकल जिसके ज्यादा फीचर पावरफुल हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने के सूरत में वीडियो को लाइक करते, व्हाट्सएप और फेसबुक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।